السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بنو ثقیف کے ایک ڈیلیگیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا چاہتا تھا، اور اس وقت مختلف وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں پیش ہوا کرتے تھے۔ کسی کا اگر کوئی کویسچن ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آنسر دیتے، کوئی کسی کو کلیئرٹی چاہیے ہوتی تو آپ وہ اس کو دیتے، لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی، کیونکہ اس وقت مختلف لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اسی تناظر میں بنو ثقیف کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آپ ان کو مختلف نمازوں کے بعد جو ان کو گائیڈنس چاہیے ہوتی تھی دیتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد بنو ثقیف کا ڈیلیگیشن وہیں بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور کچھ وقت کے بعد جب واپس آئے اور دوبارہ جو چیز ان کو چاہیے تھی، جن سوالوں کے جواب چاہیے تھے، جو کلیئرٹی چاہیے تھی، جو وضاحت چاہیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی، آج آپ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد گھر کیوں تشریف لے گئے تھے، ڈیلے کیوں کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طرأ علی حزبی من القرآن، یعنی قرآن کریم کا میری جو ڈیلی عبادت ہے قرآن کریم پڑھنے کی، اس کا ایک پورشن جو میں ہر روز پڑھتا ہوں وہ آج رہ گیا تھا، وہ معمول مجھ سے رہ گیا تھا، تو میں نے چاہا کہ پہلے اس کو مکمل کر لوں جو ہر روز پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آ کر آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرسنل عبادت کو اپنی تبلیغ پر پریفرنس حاصل تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس اپنے معمول کو پورا کیا اور پھر واپس تشریف لائے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی آفس میں، کسی کمپنی میں، کسی اسکول مدرسے میں، کسی دینی خدمت میں، یا کسی بھی کام میں جب ہم اپنے آپ کو لگائے ہوتے ہیں تو صرف اس وجہ سے اپنے دن میں پورے دن کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے کہ مجھے آج وقت نہیں ملا، اور دوسری طرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جو ہر روز قرآن کا ایک پورشن تلاوت کرتا ہوں وہ آج بھی میں نے کیا تاکہ رہ نہ جائے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ آخری وقت ہے جب وفود کی کثرت ہے، جب آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو احکامات دینے ہیں کیونکہ جانے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، اتنی مصروفیت کے باوجود آپ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ رہے، تو میرے اور آپ کے لیے کیا ایکسکیوزز ہو سکتے ہیں، کیا بہانے ہو سکتے ہیں، کیا آزار ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ پورے 24 گھنٹوں کے اندر ہمیں 5 منٹ بھی قرآن کریم کی تلاوت کا موقع نہیں مل پاتا۔ اس بارے میں ضرور سوچئے اور اپنا قرآن کے ساتھ ضرور تعلق بحال کیجئے، کچھ نہ کچھ پڑھیے، چاہے آپ جتنی مصروف ہوں۔ جس طرح آپ مصروفیت کے باوجود کھانا کھا لیتے ہیں، مصروفیت کے باوجود پانی پی لیتے ہیں، مصروفیت کے باوجود دوستوں کو وقت دے سکتے ہیں، اسی طرح مصروفیت کے ساتھ ہی قرآن کو بھی وقت دیجیے۔